بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق بخاری، ایڈمن اسٹیٹ نیوز منسرا، جوائنٹ سیکرٹری منسرا پریس کلب اور سٹاف رپورٹر ڈیلی شمال۔ اس وقت میں موجود ہوں فیضان مدینہ مدنی مرکز منسرا، جہاں صوبائی نگران دعوت اسلامی جناب قاری محمد اشفاق اتاری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسٹیٹ نیوز چینل کو ٹائم دیا۔ تو میں جناب زیادہ تفصیل میں جائے بغیر وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو دعوت اسلامی کا نظام ہے، اس کے مدارس ہیں اور تقریباً اندازے کے مطابق کتنے طلباء جو ہیں وہ آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں، اور کتنے مراکز ہیں اور کہاں کہاں ہیں، پاکستان لیول پر ہیں، نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ہیں، اور کیا صورت حال ہے، اور کیا آپ کو کوئی مشکلات وغیرہ وہ پیش آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی کا جو بنیادی موٹو ہے وہ ہے کہ آئی مسٹ ٹرائیو ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ دا پیپل آف انٹائر ورلڈ، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح۔ دعوت اسلامی اس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ مور دین 80 ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے۔ ان ڈپارٹمنٹس میں سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو مدرسۃ المدینہ کہا جاتا ہے، جس میں بچے بچیاں حفظ ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب دعوت اسلامی کے مدارس میں جو بچے بچیاں حفظ ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 2,41,000 سے زیادہ ہے۔ دعوت اسلامی کی اسلامک یونیورسٹیز، یعنی وہ تعلیمی ادارے جن میں بچوں کو علماء بنایا جا رہا ہے، الحمدللہ علماء بننے والے اسلامک برادر بھی ہیں، ہماری اسلامک سسٹرز بھی ہیں، ان کی تعداد 87,000 سے زیادہ ہے جو عالم کورس کر رہے ہیں، درس نظامی عالم کورس۔ اور دعوت اسلامی بڑی عمر کے لوگوں کو بھی قرآن سکھا رہی ہے، جس طرح اسکول کے ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے آفیسز میں جا کر، ان کی مارکیٹس میں جا کر بزنس مین جو ان کو قرآن سکھا رہی ہے، بعض علاقوں میں محلوں میں جا کر قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے پاس جو بڑی عمر کے لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، ان کی تعداد 2,08,000 سے زیادہ ہے۔ بڑی عمر کے لوگ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی پونا گھنٹہ، ہمارے جو قاری صاحبان ہیں ان کے آفیسز میں جا کر ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، مساجد میں جا کر قرآن سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی لوگوں کو علم دین پہنچانے میں، لوگوں تک علم دین پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ اس طرح دعوت اسلامی نے اب مدنی ہومز کے نام سے یتیم خانے کھولے۔ ان یتیم خانوں میں یتیم بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ری ہیبلیٹیشن سینٹرز دعوت اسلامی نے کھولے ہیں جس میں معذور افراد کی بحالی کے لیے دعوت اسلامی ورکنگ کر رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز کا ایک بہت پیارا شعبہ ہے جس میں گنگے بہرے، ان کو اشاروں کی زبان میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، اشاروں کی زبان میں نماز سکھائی جا رہی ہے۔ اسپیشل پرسنز کا پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ ورکنگ کر رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے ان شعبہ جات میں دینی متین کی خدمت کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور دعوت اسلامی مور دین 200 کنٹریز، 200 سے زائد ملکوں تک اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس عطار قادری دامن برکاتہم العالیہ، آپ کے فیضان سے دعوت اسلامی ترقی 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 کرتی جا رہی ہے۔ آج چونکہ 26 رمضان المبارک کی رات ہے، 26ویں شب ہے، اور امیر اہل سنت کی آج برتھ نائٹ بھی ہے، برتھ آپ کی اسی 26 رمضان کو آپ پیدا ہوئے۔ تو الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی مختلف مقامات پر آج کی رات اجتماعات منعقد کرتی ہے جس میں سیرت امیر اہل سنت پر الحمدللہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں آئے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا میڈیا ڈپارٹمنٹ، الگ سے دعوت اسلامی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان میں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کر دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دے رہی ہے۔
تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے اعتکاف ہو رہے ہیں مختلف مقامات پر، اجتماعی اعتکاف۔ اب جو فیضان مدینہ مانسرہ میں اعتکاف ہے، 80 سے زائد لوگ یہاں سنت اعتکاف کر رہے ہیں، جن کو سحری بھی دی جا رہی ہے، افطاری بھی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل ہمارے ایک شعبہ ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس کے تحت دعوت اسلامی نے افطار دسترخوان لگائے ہیں۔ ہزاروں لوگ روزانہ دعوت اسلامی کے دسترخوان پر افطار کر رہے ہیں۔ ہمارا پشاور میں افطار دسترخوان لگ رہا ہے، ہمارا خیبر میں دسترخوان لگ رہا ہے، اسی طرح ہمارا محمد ایجنسی میں اور دیگر مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے KPK میں بھی دسترخوان لگ رہے ہیں۔ تو FGRF دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تحت ہم لوگ افطار بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں نصیب فرمائے، آپ لوگوں کی مزید محبتیں یہ قائم رہیں۔ بہت شکریہ جناب قاری محمد اشفاق اتاری صاحب، صوبائی نگران فیضان مدینہ مدنی مرکز۔ بہت خوشی ہوئی، اور آج مجھے یہ جان کر کہ یہ جو ایک دینی ادارہ، اس کی بڑی خدمات ہیں، 80 ڈپارٹمنٹ جیسا کہ آپ نے بتایا، اور عالم کے جو آپ نے بتایا کہ 87 درس نظامی، 87,000 لوگ جو ہیں وہ عالم کا کورس جو ہے کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب یہ کورس مکمل کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پھر جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، ڈپلومہ ہے، ڈگری ہے، وہ پھر سرٹیفائیڈ۔ تو اب اپنا ایک دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے کنز المدارس کے نام سے۔ جی دعوت اسلامی کا HSC کی طرف سے ہمیں اپنا بورڈ کی پرمیشن ملی ہے، دعوت اسلامی نے اپنا بورڈ بنایا ہے، یعنی اپنے بورڈ کی طرف سے ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آنے والا بچہ میٹرک بھی کرتا ہے، FA بھی کرتا ہے، BA بھی کرتا ہے، اور ساتھ ماسٹر بھی کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جی کہ سائنسی اور دینی علوم جو ہیں وہ بیک وقت یہاں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ایڈمیشن جو ہے وہ ان کے شوق اور ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ نے کوئی کرائٹیریا رکھا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایڈمیشنز جو ہیں وہ پراپر ایک کوالٹی بیس پہ ہوتا ہے، یعنی ہم جو درس نظامی کے لیے بچہ لیتے ہیں اس کا کم از کم ہم نے رکھا ہے کہ وہ اپنا مڈل پاس ہو، 8ویں پاس ہو، میٹرک پاس۔ اور اسی طرح ہمارے پاس تو ایڈمیشنز کی تو باقاعدہ لائنیں لگتی ہیں، ہمارے جو کیپیسٹی جس ادارے میں جتنی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ایڈمیشن رکھتے ہیں، اور جیسے وہ وہاں کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو پھر ہم ساتھ ہی دوسری برانچ میں ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آپ کو سلامتی دے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی قافلہ، یہ ڈسٹرکٹ منصیرہ کی ذمہ داری ہے میرے پاس۔ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے، ڈسٹرکٹ سے نیچے تحصیل ہے، تحصیل سے نیچے یونین کونسل ہے، ولیج کونسل ہے، وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی ہم نے رکھے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کے 3 دن کے، 1 ماہ کے، 12 دن کے مدنی قافلوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے پاس اسی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم نے دارالسنہ قائم کیا ہے، دارالسنہ پر تشریف لاتے ہیں، دارالسنہ پر ان کی تربیت کی جاتی ہے، دارالسنہ پہ تربیت کر کے ان اسلامی بھائیوں کو پھر 1 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے رائے خدا میں مختلف مساجد میں بھیجا جاتا ہے۔ ساتھ ان کو مبلغین دیے جاتے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے مکروہات کتنے ہیں، نماز کے مفسدات کتنے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارا علم ان کو 3 دن کے اندر، 12 دن کے اندر، 1 ماہ کے اندر یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ شعبہ مدنی قافلہ الحمدللہ عز و جل، میری آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو عام کریں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں کہ وہ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر کے علم دین حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بیٹھے جو افراد ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہلے جو 1 رمضان سے آپ کا سلسلہ شروع ہے، اور اس کے بعد جو ابھی بھی اعتکاف پہ لوگ تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عبادت قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی جو کوششیں ہیں، جدوجہد ہے، تو ان کے جو کھانے پینے کا انتظامات ہیں اور سیکورٹی کے حوالے سے تو کیا کوئی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اعتکاف کے حوالے سے موقع دیا۔ الحمدللہ میرے پاس پورے ہزارہ کی یہ اعتکاف وہ کورسز کی ذمہ داری ہے، تو اس حوالے سے ہم تقریباً پورا سال ہی پہلے اس پر ایڈوانس ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں
ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے ہم پہلے کمیٹیاں وغیرہ بناتے ہیں، ہمارے مشاورت ہوتی ہے، ہمارے یہاں کے جو نگران ہیں فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، پہلے سے اس کی مطلب وہ کھانے پینے کے یہ سارے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور پہلے سے ہی ان کی بکنگ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ان کے کھانے پینے کے سارے معاملات کو پہلے سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے مینیج کر لیتے ہیں۔ ان کو تربیت کرنے والا کون ہے اس کے ہم پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، اور بھی اس میں کئی شعبات انوالو ہوتے ہیں جن کا یہاں پر وہ ریلیٹ ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے ہم کی میٹنگ کرتے ہیں، اور یہاں بھی الحمدللہ ہماری پہلے کافی عرصہ پہلے میٹنگ ہو چکی تھی، تمام شعبات کو ان میں انوالو کیا تھا۔ بہت شکریہ جی ظہور حسین شاہ صاحب، آپ بھی اس کار خیر میں ماشاءاللہ ایک اچھے عہدہ پہ بھی ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ جناب سید سجاد شاہ صاحب ایڈمنسٹریٹر، تو میں جب کچھ ٹائم کے بعد شاہ صاحب ہم آپ کی لائبریری جو ہے اس کا بھی وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور مزید جو ہمارے اس آج کے وزٹ کا بقیہ حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔